نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آج کی کلاس میں نئے آنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں دورہ قرآن کے، ان سب کو النساء کی بہاف پہ وارملی ویلکم کہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین کے معاملات میں ثابت قدمی عنایت فرمائے۔ بخاری کی ایک حدیث ہے 5028، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو یہاں دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سیکھنے والا، سکھانے والا، اس پہ عمل پیرا ہونے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ میرا نام حمیرہ جواد ہے۔ النساء آن لائن اکیڈمی ہی میری پہچان ہے۔ یہاں پہ لیجسلیٹر کے ڈیزگنیشن سے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کر رہی ہوں۔ اگر دنیاوی تعلیم کی بات کروں تو میں MSc BZU سے کر چکی ہوں۔ اس کے بعد جو دین کی تعلیم کا جو آغاز ہے وہ النساء سے ہی سٹارٹ ہوا باقاعدہ طور پر۔ الحمدللہ میں نے یہاں بہت کچھ سیکھا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑھتا رہا۔ میں نے النور سے کچھ فہم القرآن کا جو ہے کورس وہ سٹارٹ کیا، فقہ میں نے وہیں سے سیکھا۔ اس کے علاوہ عقیدہ پڑھا، تفسیر پڑھی وہاں پہ، اور اس کے علاوہ اسماء و صفات ہے ہمارے سبجیکٹ، وہاں پہ وہ پڑھا۔ اس کے بعد احادیث کے کچھ کورسز کیے، جیسے عمدۃ الاحکام ہے جس میں بخاری اور مسلم کی متفقہ جو احادیث ہیں وہ شامل ہیں۔ بلوغ المرام کی جامع البیان کا ایک کورس ہے وہ کیا، اور اب الحمدللہ آج کل میں المدرار کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ یہاں سے میرا کورس چل رہا ہے صفوہ کا، اور یہاں پہ بہت ہی بہترین قابل اور سینئر اساتذہ ہیں جن کی رہنمائی میں اللہ کا شکر ہے کہ دین کی جو تعلیم ہے وہ حاصل کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس میں ثابت قدمی عنایت فرمائے۔ دعا کیجئے میرے لیے بھی اور آپ سب اپنے لیے بھی۔ النساء میں یہاں پہ ہم لوگ جو 4 لیجسلیٹرز کی ٹیم ہے جو آپ لوگوں کے لیے لیکچرز وغیرہ پرووائڈ کریں گے۔ باقی ٹوٹل جو ٹیم کا ایک ایگریگیٹ ہے وہ 31 ممبرز پر مشتمل ہے۔ 4 لیجسلیٹرز میں میرے علاوہ لبنہ بابر ہیں جو کہ ہماری انچارج ہیں، بہت ہی بہترین، بہت کام، بہت اچھی ایک جو ہے ایک بہت اچھی انسان کہہ سکتے ہیں ان کو۔ اس کے بعد آفرین خان ہیں، سفیرہ اقبال ہیں۔ آفرین آپ کو انشاءاللہ گرامر جو ہے وہ پڑھاتی ہیں، بہت اچھے طریقے سے آپ کو دورہ قرآن کروائیں گی۔ سفیرہ اقبال ہیں، یہ بھی بہت ان کی ماشاءاللہ کمانڈ ہے تفسیر کے لیکچرز کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی ہماری اسائنمنٹس ہیں یہ ساری ڈیوائیڈڈ ہیں، اور آلٹرنیٹیولی سب آپ کو بار بار نظر آئیں گے۔ کوئی اپنے جو ہے لیکچر ڈیلیور کر رہا ہوگا، کوئی اسٹوڈنٹس کو مانیٹر کر رہا ہوگا، کوئی رپورٹس بنا رہا ہوگا، ایگزامز میں جو ہے وہ ہیلپ کر رہا ہوگا، کوئی انالیسس میں ہوگا، یعنی کہ سب آپ کو باری باری یہاں پہ نظر آئیں گے۔ تو میں یہ چاہوں گی کہ سبھی ٹیم ممبرس کو آپ کے ساتھ ایک بار انٹروڈیوس کرا دوں۔ ہمارے سپروائزرز کی ایک ٹیم ہے، ماشاءاللہ سے بہترین لوگ ہیں ہماری پوری ٹیم میں، بہت ہی پیارے لوگ ہیں، بہت ہی محبت کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں ہمارے تمام میٹرز کو۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جتنے بھی ہمارے ٹیم ممبرز ہیں ان سب کی بغیر النساء کا جو وجود ہے، اس کا قیام اور اس کی جو بھی سروسز ہیں یہ پاسبل ہی نہیں رہتی۔ سپروائزرز میں ہمارے آمنہ اسلم ہیں، سمرہ وقاص ہیں، ارم عادل ہیں، اور زوبیہ ہے، زوبیہ شہزاد، نوشین زیب ہیں، سعدیہ اشفاق ہیں، اور ساجدہ بطول ہیں۔ ہماری جو احادیث کے انچارج ہیں وہ حمیرہ حنیف ہیں، بہت ہی پیارے طریقے سے وہ احادیث کی وضاحت کرتی ہیں، اسٹوڈنٹس کو کنوے ہوتا ہے۔ ویکلی جو حدیث ٹاسک ہے وہ سارا انہی کے چارج میں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد گرافک ڈیزائنر شمائلہ ریاض ہیں، اور جتنا بھی ہمارے اسٹیٹس پہ یہ اور فیس بک کے جو پیجز ہیں ان پہ جو ڈیٹر کی فارم میں احادیث شیئر ہوتی ہیں وہ شمائلہ ریاض کے ہی ہاتھوں سے بنے ہوئے ڈیزائنز ہوتے ہیں۔ مزید بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیزائنرز عنایت کیے ہیں۔ فریحہ زرش ہیں، مہوش عادل ہیں، سحر وقار ہیں، شمسہ گل ہیں۔ باقی اسٹوڈنٹس کو مانیٹر کرنے کے لیے ہماری بہت پیاری ٹیم ہے جس میں افشاں خان ہیں، دانیہ کلیم ہیں، ایلسا ملک ہیں، ارم ماجد ہیں، کشمالہ اظہر، منتہا جہانگیر ہیں، ناظمہ یاسین ہیں، قرۃ العین ہیں، رضوانہ احسان ہیں، سجل شہزاد، تہمینہ شیخ، زرین ناز،
اور زینت عمر. بہت ہی پیاری ٹیم ہے ماشاءاللہ ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت کردہ ایک خاص تحفہ ہیں. اور اس کے بعد ایک بہترین جو ہمارا ایسٹ ہے، ان کا نام میں بہت ہی محبت سے لینا چاہوں گی. ہماری آن لائن پروجیکٹ ہیڈ گلرانہ اوان ہے. یہ ہمارا جتنا بھی سارا آن لائن سسٹم ہے گوگل کا، اور جو اپلیکیشن کی مینجمنٹ ہے، اس کی جو آن لائن جتنا بھی سسٹم ہے جس میں ایگزامینیشن بھی آ جاتے ہیں، ہمارا یوٹیوب چینل بھی آ رہا ہے، یہ سب دیکھ رہی ہیں. اور ان کے بغیر بھی ہم لوگ بالکل امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ کیسے ایگزام لیں، کیسے یہ سسٹم سارا چلے. تو اللہ تعالیٰ بہترین اجر ہماری پوری ٹیم کو عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہی ہیں. کوئی ان کی جو ہے منتھلی جو ان کی فیس ہے کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ سارا جو اپنی صلاحیتیں ہیں ان کو سرو کر رہی ہیں. ہمارے الحمدللہ 2 بیچز مکمل ہو چکے ہیں. لاسٹ سیمیسٹر چل رہا ہے. انشاءاللہ عید کے بعد یہ بھی وائنڈ اپ ہو جائے گا. سرٹیفیکیشن کی سرمنی ہوگی، ایگزام ہوگا، اور جو بھی ہمارے سرٹیفکیٹس لینے والے اسٹوڈنٹس ہوں گے ہم بہت خوشی سے ان کو الوداع کہنا چاہیں گے. کھلے دل سے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں گے. لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی ہمارے ساتھ رکنا چاہے گا تو نیو بیچ میں وہ انرول ہو سکتا ہے. اب یہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں دورہ قرآن میں جو اکٹھے ہونے والے ہیں، ان کو میں بہت مبارکباد کہنا چاہوں گی، کیونکہ الحمدللہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں. کیونکہ ترمذی کی حدیث ہے 2645، اللہ پاک جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے یہاں پہ، کیونکہ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. ہم نے یہاں ریئلائز کر لیا ہے کہ کلام الہی کو ہم نے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، قرآن کریم کو بچپن سے ہی پڑھتے آ رہے ہوتے ہیں ہم عربک میں، تو یہاں اللہ کے میسج کو بہتر ہوتا ہے کہ ہم بہترین طریقے سے جانیں، سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا ڈیمانڈ کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں قرآن ہدایت ہے، تو ہدایت کن لوگوں کے لیے ہے؟ کیا ہم واقعتاً ہدایت حاصل کر بھی رہے ہیں قرآن کریم سے؟ کیونکہ قرآن کو صرف عربی میں پڑھنا کافی نہیں ہوتا. جب تک ہم اس کو انڈرسٹینڈ بھی نہیں کریں گے اگر، تو یہ چیز کافی نہیں ہوگی، کیونکہ عربک ہماری مدر لینگویج تو ہے نہیں. ٹھیک ہے، تو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمیں ترجمہ پڑھنا ہوتا ہے. پھر ترجمہ پڑھنا اکیلا بھی کافی نہیں ہوتا، اسے تفسیر کے ساتھ جو ہے پڑھنا ہوتا ہے. تبھی ہم اچھے طریقے سے سمجھ پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مخاطبت کر رہے ہیں، ہمارے لیے اس میں کیا پیغام چھپا ہے، کیا اس کے احکام ہیں، کیا چیزیں ہیں جو ہمیں جن سے رک جانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں انشاءاللہ دورہ قرآن میں ہم آسان طریقے سے سیکھ پائیں گے. اور دورہ قرآن ہماری سنت سے بھی ثابت ہے. بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6، اس سے بھی ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان میں دورہ قرآن کرتے تھے، اور یہ دورہ قرآن انہیں حضرت جبریل علیہ السلام کرواتے تھے. اب یہاں پہ یہ جو میننگ ہے دورہ قرآن کے، وہ یہ ہے کہ بہت ہی آسان طریقے سے انشاءاللہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے. اور پورے قرآن کریم کو گو تھرو کرنا جو ہوتا ہے یہ کہلاتا ہے دورہ قرآن. اس میں جتنی بھی آیات ہیں ان میں جو احکام ہیں، امر جو ہے مطلب کرنے والے کام، نہی یعنی کہ جن کاموں سے رکنا ہے، یہ تمام ہمیں سیکھنا ہے انشاءاللہ. اچھا، یہاں ایک سوال آتا ہے اسٹوڈنٹس کا جو بالکل نئے اسٹوڈنٹس ہیں. الحمدللہ آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو 1-2 بار دورہ قرآن کر چکے ہوں گے، لیکن جو بالکل نئے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا سوال ہوتا ہے کہ دورہ قرآن میں اور تفسیر میں کیا فرق ہے. تو یہاں پہ میں وضاحت کرنا چاہوں گی کہ دورہ قرآن جو ہے اس میں ہم قرآن کریم کو گو تھرو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ہم ایک بار جو ہے اس کو جان لیتے ہیں، جو بھی احکام ہیں، جو بھی وضاحت ہے، وہ بالکل ہی منیمم جتنا بھی ہوگا ہم اس کو سمجھ پائیں گے. لیکن جو تفسیر ہے اس میں ہم ہمیشہ سے ڈیپر انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس میں شامل ہوتی ہے. قرآن کا قرآنی آیات سے بھی ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جو ہے اس کی وضاحت دیکھتے ہیں، اور پھر حدیث سے بھی بہت سپورٹ لیا جاتا ہے. یعنی کہ ایک آیت کی جو ٹرانسلیشن کے علاوہ جو اس کی ڈیپتھ ہے اس کو جانا جاتا ہے تفسیر میں. اور یہاں میں بتانا چاہوں گی کہ الحمدللہ ہم اپنے پریویس بیچ میں 28 پارہ مکمل کر چکے ہیں. ہمارے اس میں جو کورس رہا ہے اس میں تجوید شامل تھی، گرامر شامل تھی، جس میں ہم بہت اچھے طریقے سے آفرین خان سکھا رہی ہیں کہ کیسے ہمیں اللہ پاک نے کس اسلوب سے بات کی، کیسے اللہ پاک نے منع کیا. ٹھیک ہے، کس چیز کو لائٹر وے میں بیان کیا، کون سی چیزیں ہیں جس کو ہم مکروہات کی بیسس پر جانتے ہیں. اور یہ تمام جو ڈیٹیل ہے انشاءاللہ وہ آپ کو آفرین خان سے ملیں گی. گرامر بہت اچھے سے وہ جو ہے پڑھا
رہی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے کورس میں امہات المومنین کی سیرت جو ہے وہ کمپلیٹ کرائی گئی. ہر ویک ہم حدیث ٹاسک میں بہترین طریقے سے حدیث کی ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تھرو آؤٹ دا ایئر ہر ویک ہم 2 سے 3 احادیث ساتھ میں قرآنی آیات جو ہیں ان کے کمبینیشن سے کوئی بھی ٹاپک سلیکٹ کرتے ہیں. اس میں ہم لوگ جو ہے اسٹوڈنٹ کو پریکٹس کرواتے ہیں کہ کیسے جو ہے ایکسپلینیشن کو بیان کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے فقہ پڑھا. فقہ میں یہ ہوتا ہے کہ اسلامی طریقے سے زندگی کیسے گزاری جائے. ٹھیک ہے، تو بیسک چیزیں جیسے کہ نماز ہے، نماز بھی ہم جو ہے موسٹلی نہیں سیکھ پائے تھے، تو کیسے نبوی طریقے سے نماز پڑھنی ہے وہ ہم نے سیکھی. ٹھیک ہے، یہ ایک بیسک جو ہے ہماری عبادت ہے جو کہ ہمیں دن میں 5 مرتبہ کرنی ہے. لیکن ہمیں سے بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز کیسے سکھائی. ٹھیک ہے، تو ہم نے وہ سیکھی. روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اخلاقیات ہیں، حقوق و فرائض ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس، سارے اسلامی آداب. اللہ تعالیٰ ایک انسان سے کیسے آداب کی توقع رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ چیزیں ہم نے ساری سیکھی ہیں. اس کے بعد جو ہے ہم نے اپنے یہ سارے ٹاپکس کور کیے ہیں جتنے بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیے. اس کے علاوہ بہت سارے ٹاپکس بھی ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بیان کرنا سیکھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے. اس کے علاوہ سیمینارز بھی رکھے گئے ہیں ہر سیمیسٹر میں، جس میں انشاءاللہ جو بھی فیوچر میں اپنے داعیہ بننے کی پریکٹس کرنا چاہتا ہے تو وہ انہی اصولوں کے تحت جو ہے سیمینارز کو اٹینڈ کرتا ہے تاکہ اپنا جو بھی کام ہے دین کا وہ آگے بھی بڑھا سکے. ایک اور سوال ہے جس کو میں ایڈریس کرنا چاہوں گی کہ اسٹوڈنٹس کا ایک کویشچن آتا ہے کہ آپ کون سے مسلک کو فالو کرتے ہیں، آپ کا اسکول آف تھاٹ کون سا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ میں سمجھتی ہوں کہ سبھی لوگوں کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے کون سا مسلک ڈیزائن کر کے گئے ہیں. جب وہ دنیا سے گئے تو ہمیں کون سا مسلک بتا کے گئے کہ میرے بعد آنے والی جو امت ہے وہ اس کو فالو کرے. تو وہی مسلک ہم سبھی کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی ایسا نام نہیں بتا کے گئے. ان کے جانے کے بعد صحابہ کرام نے کون سا مسلک فالو کیا، ٹھیک ہے، تو بھی کوئی نام نہیں ملتا. پھر اس کے بعد تابعین کا ٹائم آیا، ان کا بھی کوئی مسلک نہیں تھا، وہی تھا جو قرآن و حدیث سے ملتا ہے. ٹھیک ہے، تابعین کا مسلک کیا تھا. تو یہ سب لوگ قرآن سے ہیلپ لیتے تھے، احادیث سے ہیلپ لیتے تھے دین کو سمجھنے کے لیے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. تو یہ ہمارے لیے بھی یہی اگزامپل ہے. ہم بھی انشاءاللہ ویسے ہی کریں گے کیونکہ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا. قرآن کریم جب اتارا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریکٹس کر کے دکھایا. ٹھیک ہے، تو ہماری گرومنگ کے لیے بھیجا تھا نا کہ ہم نے ہدایت کیسے حاصل کرنی ہے. تو ان کی پوری پرسنالٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے لیے اسوہ ہے. ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں خطبہ حجۃ الوداع. ٹھیک ہے، تو اس کے پوائنٹس بھی ہم سب کو یاد ہوتے ہیں الحمدللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے یہ فرما کے گئے کہ آج کے دن دین میرے لیے مکمل جو ہے میں نے پہنچا دیا. اس میں نہ تو آج کے بعد کوئی کمی ہوگی نہ ہی کوئی زیادتی ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی امت کو منتقل کی. ان سے کنفرم بھی کیا کیا میں نے تم سب تک یہ پیغام پہنچا دیا، اور 3 بار ایسا کہا. اور پھر جتنے بھی لوگ موجود تھے ان سب نے جو ہے اوکے کیا، اس کو ہاں میں جواب دیا. اور پھر یہ ذمہ داری امت کو منتقل ہو گئی کہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں وہ سارے جو لوگ موجود نہیں ہیں ان تک یہ پیغام پہنچا دیں. یہاں پہ بخاری کی ایک حدیث ہے 3461، اس میں بھی ہم اس کو ریفرنس لے سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لوگوں کو پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہو. تو یہاں ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے، جو بھی کوئی سیکھے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے اکارڈنگ دین کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچائے گا. اس کے علاوہ صحیح مسلم کی 1167 سے بھی، اور مسند احمد کی ایک حدیث ہے 4568، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی میسج ثابت ہے. چنانچہ ہم کسی بھی مسلک کو یہاں پہ فالو نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم قرآن و حدیث کو فالو کر رہے ہیں، اور ہم کسی بھی مسلک کو پروموٹ بھی نہیں کرتے ہیں. جو چیز قرآن سے ثابت ہے انشاءاللہ وہی پڑھایا جاتا ہے، وہی جو ہے عمل میں لایا جاتا ہے. جو چیز حدیث میں ثابت ہے وہی جو ہے ہم فالو کرتے ہیں. الحمدللہ یہی ہمارا مسلک ہے، یہی ہمارا دین ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ میں یہ چیز بھی آپ لوگوں کو کنوے کرنا چاہوں گی کہ ہمارے جو دورہ قرآن کا یہ جو کورس ہے اس کی کوئی فیس نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہ ہی ہمارے ادارے میں جتنے اینول کورس جو کرایا جاتا ہے اس کی بھی کوئی فیس نہیں ہوتی. الحمدللہ ہماری پوری ٹیم اللہ کی رضا کے لیے جو ہے اپنی صلاحیتوں کو سرو کر رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہی امید کرتے ہیں اس کی کہ اللہ پاک اس کا بے پناہ بہترین اجر عنایت فرمائیں، وہ بھی آخرت کی صورت میں، کیونکہ وہاں پہ ہم سب لوگوں کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے انشاءاللہ وبارک و تعالی. تو
यहाँ पे जो कोर्स है हमारा दौरा कुरान का इंशाल्लाह लाइव क्लासेस के थ्रू किया जाएगा। इसकी जो टाइमिंग है वो आपको बता दी गई है। जो लोग जिनको आउट ऑफ स्टेशन है या आउट ऑफ कंट्री होने की वजह से या कोई दूसरे मसाइल की वजह से अगर कोई ऑनलाइन क्लास नहीं अटेंड कर पाएगा तो फिर उसके लिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। ये रिकॉर्डिंग आपको MP3 की फॉर्म में भी मिल जाएगी। इसके अलावा यूट्यूब चैनल हम लोगों ने अभी रिसेंटली इसका आगाज़ किया है और इसको क्रिएट करने का जो मकसद है वो स्टूडेंट की आसानी थी। बेहद इसरार करते थे स्टूडेंट्स, क्योंकि जो है स्पेस का इशू होता है इसमें फ़ोन में, हम लोग लेक्चर्स को कभी नहीं स्टोर कर पाते। ठीक है, तो यूट्यूब पे ये चीज़ अवेलेबल होती है, तो एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है और स्टूडेंट्स की ईज़ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने यूट्यूब का चैनल बना लिया है और इसका आगाज़ अभी से हुआ है। तो दौरा कुरान के जितने भी लेक्चर्स हैं वहाँ पे इंशाल्लाह अपलोड किए जाएंगे। यहाँ पे मैं साथ में ये भी बताना चाहूँगी, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने की या फिर लाइक करने की या फिर शेयर करने की कोई भी कंपल्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये आपकी सहूलियत के लिए बनाया गया है, तो यहाँ पे यही कोशिश है कि आप इस सहूलत से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये चीज़ आपको बहुत फ़ायदा देगी। फिर उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस दौरान आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस का ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है, क्लास की जो पंक्चुअलिटी है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। क्लास के स्टार्ट होने से पहले, जैसे कि 2:30 पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, किसी का वेट नहीं किया जाएगा, तो आप लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि आप 2:25 या 2:20 तक आपने क्लास को ज्वाइन कर लेना है। इसके बाद जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे तो उनके साथ लेट ज्वाइनर्स का जो एक कॉम्प्लीमेंट है वो रखा जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा आप लोग कोशिश करेंगे कि पंक्चुअल रहें। सारी की सारी क्लासेस अटेंड करनी है, क्योंकि कुरान की जो छुट्टी है वो नहीं होती है। लेकिन किसी को कोई जेन्युइन इशू आ भी जाता है तो उसके लिए 5 लीव्स जो है वो अप्लाई वो कर सकता है पूरे इस कोर्स के दौरान। लेकिन फिर भी यही कहूँगी कि उसके बाद रिकॉर्डिंग को सुन के क्विज जो है वो लाजमी अटैम्प्ट करना होगा, क्योंकि आपकी जो अटेंडेंस है वो कम्बिनेशन होगा आपकी जो क्लास की अटेंडेंस है उससे और फिर जो आपने क्विज अटैम्प्ट किया करना है इससे। और जो कोई स्टूडेंट क्विज अटैम्प्ट नहीं करेगा तो उसकी एब्सेंट मार्क होगी उस दिन। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि जब इन दी एंड हम लोग उन्हें सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने हैं दौरा कुरान की कंप्लीशन के लिए, तो फिर स्टूडेंट्स जो है इस पर इसरार कर रहे होते हैं कि नहीं हमें भी ज़रूर मिलना चाहिए सर्टिफिकेट। तो एक जो क्राइटेरिया है उसको पूरा करना आप सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये हक उन स्टूडेंट्स का होता है जो मेहनत करते हैं, अपनी प्रायोरिटी जो है वो कुरान करीम को बनाते हैं। सही है, और अपनी हर एक को मसरूफियत होती है, लेकिन आप लोग जो प्रायोरिटी बेसिस पे क्लास लेते हैं, क्विज अटैम्प्ट करते हैं, तो फिर सर्टिफिकेट के हकदार भी वही सारे स्टूडेंट्स होंगे। और आप लोगों को इसकी खुशी का अंदाज़ा नहीं है कि जब एक सर्टिफिकेट मिल रहा होता है, दुनियावी डिग्रीज की भी एक अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन जब आपको दीनी किसी भी इंस्टीट्यूशन से सर्टिफिकेट मिलता है तो इसकी खुशी का एक बहुत ज़्यादा अलग ही तासुर होता है। तो कोशिश यही करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इंशाल्लाह सर्टिफिकेट लें। ठीक है, आप लोगों ने क्लास भी अटेंड करनी है, क्विज भी अटेम्प्ट करना है। इसके बाद आप सब लोगों से रिक्वेस्ट की जाएगी कि जिस तरह से हमारी क्लासेस गूगल मीट पर होती हैं, तो आप लोगों ने अपना जो DP है, ठीक है, यानी कि प्रोफाइल होता है जो गूगल का, उसको चेंज करना है। अलनिसा का बैच लगाना है अपने गूगल पे। आप लोगों के साथ ट्यूटोरियल शेयर किया जाएगा, उसको फॉलो करते हुए आप इजीली आपने अपना जो ओरिजिनल नेम है जो आपने इंटरव्यू के वक्त नोट डाउन करवाया था, ठीक है, तो आपने वो अपना नेम रखना है और अपना प्रोफाइल चेंज करना है, ताकि जब भी आपको गूगल मीट की एप्लीकेशन में आप उसको ज्वाइन करें तो आप अच्छे से एंटर हो सकें। आपका ये यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, इसके अलावा माइक म्यूट रखना है आपने। एक बार क्लास को आपने ज्वाइन कर लिया, आपने कोशिश करनी है अपना फ़ोन अपने से सामने वाली टेबल पे ही रख दें। ठीक है, माइक आप म्यूट रखेंगे, अगर तो आप उसको बार बार अनम्यूट करते रहेंगे तो क्लास में जब हम ये रिकॉर्डिंग आपके लिए अपलोड होती है ना, ठीक है, तो इसमें डिस्टर्बेंस होती है। तो यही कोशिश करनी है कि आपने बिला वजह इसको म्यूट नहीं करना। जब आपको मौका दिया जाएगा क्लास की तरफ से तो फिर आप इसको अनम्यूट करके अपनी बात कर सकते हैं। फिर आप पेन पेपर अपने साथ रखें, ठीक है, ताकि आप रिकॉर्डिंग के दौरान कोई भी आपके माइंड में सवाल आ रहा हो तो बजाय माइक अनम्यूट करने के आप अपने रजिस्टर पे उसको नोट डाउन कर लें। और फिर ये होगा कि जैसे ही क्लास एंड होगी आपका जो भी लिखा हुआ क्वेश्चन है आप वो कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उसका जो है जवाब दिया जाएगा।
سبھی لوگوں کے پاس اپنا ٹرانسلیشن والا قرآن ہونا چاہیے، یا پھر آپ کے موبائل میں کوئی ایسی اپلیکیشن ہونی چاہیے جس میں تفسیر والی اگر اپلیکیشن رکھنا چاہیں تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور ساتھ میں آپ صرف ٹرانسلیشن والا قرآن کریم رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ جتنا بھی آپ کو ڈیلیور کیا جائے گا آپ لوگوں نے اس کو ساتھ ساتھ ویریفائی کرتے جانا ہے، ٹیلی کرتے جانا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا یہ کانسیپٹ اس سے بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ میں امید کرتی ہوں کہ جتنا بھی میں نے آپ سب لوگوں کو انفارمیشن پاس آن کی آپ سب لوگوں کو کلیئر ہوگی۔ کوئی بھی سوال ہو تو کلاس کے اینڈ پہ آپ لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں۔ میں اب یہاں پہ آفرین خان کو دعوت دینا چاہوں گی کہ وہ اب آئیں اور اپنے حصے کی جو بھی ان کی کانٹینٹ ہے وہ آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنا جو بھی ان کا ایکسپیرینس ہے وہ بھی شیئر کریں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کا بھی ایکسپیرینس شیئر کروائیں گے آپ سب کے ساتھ، تاکہ آپ لوگوں کو اس چیز کے کانفیڈنس آئے کہ آپ، اللہ کا بہت احسان ہے کہ ایک اچھی آرگنائزیشن سے اپنے اس کورس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جی آفرین، آپ اب اپنا جو ہے کانٹینٹ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکن مساء الخیر الطالبات، اہلا مرحبا، اسمی آفرین۔ تو میرا نام آفرین خان ہے، اور جیسے کہ حمیرہ نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم 4 لیجسلیٹرز ہیں جو النساء آن لائن اکیڈمی کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں ان میں سے ایک لیجسلیٹر ہوں۔ اپنے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ کنوے کرنا چاہتی ہوں، جس میں دنیاوی تعلیم کی اگر بات کریں تو میں نے ڈبل ماسٹرز کیا ہوا ہے انگلش لٹریچر میں، کامرس میں، پروفیشنل ڈگریز حاصل کی ہیں، بٹ کہتے ہیں نا یہ سارے ورلڈلی افیئرز ہیں، دنیا کی تعلیم ہے، اور دنیا کی تعلیم جو ہے وہ دنیا میں ہی محدود ہے، یہیں تک رہ جانی ہے، نہ تو آپ کی ماسٹرز کی ڈگری کام آنی، نہ پروفیشنل ڈگری کام آنی۔ جو چیز آپ کے ساتھ جانی ہے وہ آپ کی یہ تعلیم ہے جو الحمدللہ جس سے آج ہم ایسوسیٹڈ ہیں۔ سنن ترمذی کی حدیث 1376 آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوگی، جس میں جو عمل انسان کا مرنے کے بعد بھی جاتا ہے اس میں وہ علم ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یعنی یہ علم جو ہماری طرف سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ذریعہ بنایا کہ ہم آپ لوگوں کو یہ علم پرووائڈ کر سکیں، تو اس کا اجر تو انشاءاللہ ہم لوگوں کو مرنے کے بعد بھی ملے گا، اور یہ بہت ہی خوبصورت چیز ہے۔ اور دیکھیں، ہم جس اکیڈمی کو ہم رن کر رہے ہیں الحمدللہ آپ لوگوں کو پورا اس کا پوری ڈیٹیل آپ کو پرووائڈ کر دی گئی ہے، اور یہ جو قرآن ہے نا جسے ہم اٹھاتے ہیں، پڑھتے ہیں اور پھر رکھ دیتے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے۔ قرآن از لائک اے مینول فار اس، اے بکلٹ فار اس، ٹھیک ہے، اے گائیڈ لائن فار اس، ٹھیک ہے۔ جیسے سورہ دخان کی آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نبی، اس قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے آپ کی زبان پر تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر سکیں، تو اس قرآن کو ہمارے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔ اور سورہ قمر میں تو اللہ تعالیٰ نے 4 بار ایک ہی آیت کو بار بار دہرایا ہے۔ کیا الفاظ ہیں اس کے؟ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ قرآن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے، اور آسان کیسے ہوا ہے ہمارے لیے؟ کیونکہ عربک لینگویج ہماری خود کی لینگویج ہے، بٹ دا پرابلم از کہ ہم عربک کو سمجھتے نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم سمجھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں اٹس ویری ڈیفیکلٹ، ہم کیسے پڑھیں گے۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ دنیاوی تعلیم کی جب بات ہم کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں اوکے میں نے یہ والی ڈگری لی ہے، میں نے یہ ڈگری لی ہے، بٹ وین اٹ کمس ٹو گرامر، ٹھیک ہے، عربک گرامر، قرآن کو سمجھنے کی بات آتی ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ بلکہ آپ سمجھتے ہیں کہ گرامر کے تھرو قرآن کو سمجھنا اٹس اے ویری یونیک وے ٹو انٹرپریٹ قرآن کو سمجھنے کا طریقہ۔ آپ جب قرآن کو سمجھیں گے نا، ایٹ دیٹ پوائنٹ یو ول فیل لائک اوکے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ چیز بولی ہے۔
اللہ تعالیٰ کی وکیبلری اتنی انہینسڈ ہے، اتنی زیادہ ایڈوانسڈ ہے کہ جب ہم قرآن کو سمجھنے لگتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کون سا صیغہ استعمال کیا، اللہ تعالیٰ نے کون سی گردان استعمال کی، اللہ تعالیٰ نے کب پاسٹ ٹینس یوز کیا، کب پریزنٹ ٹینس یوز کیا، کب فیوچر ٹینس یوز کیا، اچھا اللہ تعالیٰ نے کب یہاں پہ کون سا پلورل یوز کیا. یہ ٹرمینالوجیز اٹ مائٹ بی ویری ڈیفیکلٹ فار یو ٹو انڈرسٹینڈ رائٹ ناؤ، لیکن جب آپ اس کو پڑھیں گے سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو بتا دوں اپنے بارے میں کہ جو عربک گرامر کورس جو میری استاذہ ہیں انہوں نے، وہ اسٹوڈنٹ ہیں استاد نعمان علی خان کی. استاد نعمان علی خان کو الحمدللہ ہم سبھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے یوٹیوب پر آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، ان کے لیکچرز آپ سن سکتے ہیں. ان کی گرامر کے، ان کی گرپ الحمدللہ بہت ہی زبردست ہے. ان کا جو گرامیٹیکل انالیسز ہے قرآن کو لے کر، اٹس جسٹ سپر. تو ان کی اسٹوڈنٹ ہیں جو میری استاذہ ہیں، اور بینہ انسٹیٹیوٹ ان کا ہے استاد نعمان علی خان کا. انہی کا پیٹرن ہے جو میں فالو کرتی ہوں النساء میں، اسی کے تھرو انہی کا مٹیریل ہے جو ہم یوز کرتے ہیں، اور اس کے تھرو قرآن کو سمجھنا آسان کرنے کی پوری ہم کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد اگر میں اپنے بارے میں کہوں تو میں عالمہ کا کورس کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. 6 سال کا وہ کورس ہے جس میں فاضلہ کا بھی کورس رہے گا آگے چل کر انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں کریں تاکہ میں النساء کو زیادہ سے زیادہ جو بھی کچھ میں گین کر رہی ہوں میں آپ لوگوں کو دے سکوں. جہاں سے میں عالمہ کا کورس کر رہی ہوں ممبئی میں وہ ایسوسیٹڈ ہے، ممبئی میں ہے، ممبئی انڈیا میں، اور اس کا نام ہے کلیت الراشدۃ الاسلامیہ. ٹھیک ہے. میرا 1 ایئر الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. عید کے بعد میرا 2nd ایئر ہوگا عالمہ کا. اور یہ تو ہو گئی گرامر کی بات. تفسیر جیسے کہ حمیرہ سے آپ کی بات ہوئی تھی، حمیرہ آپ کو تفسیر کروائیں گی انشاءاللہ، میں آپ کو تفسیر کرواؤں گی، اور سفیرہ ہیں الحمدللہ وہ بھی ابھی آپ سے روبرو ہوں گی، وہ آپ کو تفسیر کروائیں گی. ٹھیک ہے. تفسیر سے ریلیٹڈ کافی کچھ آپ کو انشاءاللہ سفیرہ بھی بتائیں گی. اور دیکھیں یہ جو دین ہے نا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 42 میں کیا فرمایا گیا کہ جب انسان اسلام کو عمدہ بنا لے تو اس کے لیے جو نیکیاں ہوتی ہیں نا وہ 700 گنا تک بڑھ جاتی ہیں. جسٹ امیجن کریں کہ جب ہم اس چیز کو سیکھتے ہیں تو ہمارے لیے وہ کہاں تک آگے چلی جاتی ہیں. 700 گنا کس کو بولتے ہیں؟ تو بہت بڑی بات ہے یہ. اچھا اس کے بعد جیسے کہ آپ کو حمیرہ نے انیشیلی آپ کو بریف کیا تھا کہ وی آر 4 لیجسلیٹرز who are working on this post، اور ہماری ساتھ ہماری جو استاذہ ہیں، ہماری بھی وہ استاذہ ہیں لبنہ بابر ہیں، اور ان کی شخصیت کی ہم کیا بات کریں کہ بس ہمیں بہت بہت پیاری ہیں وہ. ٹھیک ہے. لیکن آؤٹ آف ٹاؤن ہے کچھ ریزنز کی وجہ سے آج وہ ہمارے ساتھ یہاں میٹنگ میں اویلیبل نہیں ہے، اور بہت ایکسپیرینسڈ ہیں. انہیں اراؤنڈ 25 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے. آن لائن آف لائن وہ تجوید کی کلاسز لیتی رہی ہیں. اینڈ اگر ان کے بارے میں کہوں تو ہر ایکسپرٹیز ان دس فیلڈ از سمپلی ٹریمنڈس. مطلب بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ان کی ایکسپرٹیز ہیں. اور اگر میں کہوں میری تجوید کے بارے میں تو میری بھی وہ ٹیچر ہیں. ٹھیک ہے. میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا، اور جب ہماری دوبارہ سے کلاسز ریزیوم ہوں گی آفٹر عید، تب آپ ان کو سنیں گے، دین یو ول ریئلائز کہ ان کی تجوید ماشاءاللہ، مطلب ان کو سنتے ہیں تو وی فیل لائک کہ سنتے ہی رہیں. تو ہماری النساء الحمدللہ ان کو سنتی ہے، اپنی تجوید کو بہتر بناتی ہے. دیکھیں تجوید کے حوالے سے یہ تو میں نے لبنہ بابر کے بارے میں بتایا. ٹھیک ہے. لیکن تجوید کے بارے میں میں کہوں کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہر ایک حرف کا ہمیں ثواب ملتا ہے 10 نیکیاں. اگر آپ الف پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں، لام پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں، میم پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں. سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے یہ 2771. لیکن اب آپ دیکھیں کہ جب قرآن کو آپ خوبصورتی سے پڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اس کا اجر دیتے ہیں. سنن ابو داؤد کی حدیث 1471 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو خوش الحانی کے ساتھ قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں.
اب آپ سوچیں کہ آپ قرآن کو کس طرح سے پڑھتے ہیں. کیا آپ سین اور فا کے ڈفرنس کو سمجھتے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کتنا فرق ہو جاتا ہے ان چیزوں سے؟ یہ بہت میٹر کرتی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے، تو خوش الحانی کے ساتھ ہمیں پڑھنا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ اچھے سے نہیں پڑھ سکتے تو آپ بالکل ہی گناہ گار ہوں گے. بلکہ جب انسان اٹک اٹک کے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو اسے دوہرا اجر دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح مسلم کی حدیث 1862 میں ہے کہ انسان جب اٹک کے پڑھتا ہے تو اسے دگنا اجر ملتا ہے. بٹ اٹ ڈز ناٹ مین کہ اچھا یہ والی حدیث میں نے پڑھ لی، اب واٹ از دا نیڈ کہ میں تجوید کو اچھے سے سمجھوں. نہیں، تجوید کو ہم نے بہت پراپر، کیا مخارج ہوتے ہیں، کیا صفات ہوتی ہے، کیا قواعد ہوتے ہیں، کس کو موٹا پڑھنا ہے، کس حرف کو باریک پڑھنا ہے، یہ سب باریکیاں ہوتی ہیں تجوید کی، جو الحمدللہ ہماری استاذہ جنہیں ہم سبھی آپ ہی کہہ کے بلاتے ہیں، لبنہ آپی سے جب آپ لوگ یہ چیزوں کو سمجھیں گے تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ یار میں نے ابھی تک تو قرآن کو کیا پڑھا تھا، کیا سمجھا تھا، مجھے نہیں پتا. اب میں قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ رہی ہوں. اب مجھے پتا چل رہا ہے کہ ہاں یہاں پہ سین کا سا آنا تھا، یہاں پہ ثا کا ثا آنا تھا. بہت ڈفرنس ہوتا ہے ان چیزوں میں. تو وہ انشاءاللہ ہماری جو استاذہ ہیں لبنہ آپی، ان سے ہم یہ چیزیں سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اسٹوڈنٹ ہیں. ٹھیک ہے، ہم اسٹوڈنٹ ہیں اور ہم ہمیشہ سیکھتے رہیں گے، کیونکہ انسان جب یہ سوچتا ہے کہ اوکے ناؤ اٹ از ڈن، اب میرا سیکھنا ہو گیا مکمل، ناؤ آئی ایم ڈن وتھ ایوری تھنگ، وہاں اس کی تعلیم ختم ہو جاتی ہے، وہاں اس کی سوچ ختم ہو جاتی ہے. تو ہم جو لیجسلیٹرز ہیں وہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سیکھیں. ٹھیک ہے، جس طرح سے ہم آپ کو سکھا رہے ہیں تو الحمدللہ ہم بھی ان چیزوں کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے میں ابھی عربک گرامر میں خود بھی سیکھ رہی ہوں. ٹھیک ہے، عالمہ کا کورس کر رہی ہوں، اس میں فردر چیزوں کو میں پرووائڈ کر سکوں تاکہ میرے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے. تو اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو کمپلیٹ کرتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ سفیرہ یہاں پہ موجود ہیں، تو میں سفیرہ سے کہوں گی کہ وہ آئیں اور اپنے بارے میں بھی انٹروڈیوس کریں اور ہمارے تفسیر کا پیٹرن بھی وہ ایکسپلین کریں. جزاک اللہ خیرن کثیر و احسن الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب جو ہیں، میرے جتنی بھی بہنیں بیٹیاں یہاں پہ جو بھی موجود ہیں، ساری ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی. اچھا، الحمدللہ آپ نے النساء کے بارے میں اور لیجسلیٹرز کے بارے میں کافی کچھ انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ چکی ہے. میرا نام سفیرہ اقبال ہے، اور وہی بات ہے کہ اگر ہم دنیاوی تعلیم کی بات کریں تو دنیاوی جو ہے نا وہ ڈگریز بہت ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے نا ہم چونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ ہم اپنے دین کو تھوڑا اسٹرانگ کر سکیں. ٹھیک ہے، ہم اپنے دین کے بارے میں جان سکیں. تو یہاں پہ میں بات بھی پھر صرف اسی لحاظ سے کروں گی کہ دینی جو سفر ہے میرا وہ النساء سے شروع ہوا ہے میرا. اور یہاں پہ الحمدللہ ہمیں جیسے شروع میں بتایا گیا تھا کہ 2022 میں جو ہے ہمارا وہ سٹارٹ ہوا تھا. تو یہاں بہت ساری چیزیں سیکھی بھی ہیں انشاءاللہ، اور کوشش بھی یہی ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیا جائے. دیکھیں، قرآن جو ہے نا، قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب بھیجی، اللہ تعالیٰ نے اپنے پروفٹس بھیجے. تو ان ساری چیزوں کے پیچھے جو ہے نا ایک مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو پیدا کیا نا تو ایسے ہی فضول میں نہیں بھیج دیا کہ اتنی ساری مخلوقات تھیں تو انسان بھی چلیں یہ بھی ایک ایڈیشن ہو گیا. نو، ہماری لائف کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ ہمیں قرآن پاک سے پتہ چلے گا. جب ہم اس کو پڑھیں گے، جب ہم اس کو سمجھیں گے تو تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری لائف کا کیا مقصد تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے بھیجا. تو یہاں پہ
جو ہے اگر دینی تعلیم کی بات کی جائے تو الحمدللہ میں بھی یہی کہوں گی کہ بہت سارے جو انسٹیٹیوشنس ہیں ان کے ساتھ ایک تو ہم ایسوسیٹڈ بھی ہیں، کافی سارے کورسز بھی جو ہے وہ ہمارے رننگ بھی ہیں، کچھ کمپلیٹ بھی ہو چکے، اور ابھی جو ہے نا وہ لائف کا یہی ایک مقصد ہے کہ اس سے پہلے جو لائف ہماری دنیاوی پرائیورٹیز میں وہ گزر چکی ہے، وہ تو چلیں اب اللہ پاک اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ کمپنسیٹ تو نہیں ہو سکتا وہ سارا ٹائم، لیکن یہ ہے کہ اب آن ورڈ جو ہمارے پاس ٹائم ہے نا وہ ہمارا زیادہ سے زیادہ اسی کام میں گزرے، تو کوشش بھی یہی ہوتی ہے، بہت ساری جگہوں سے ایسوسیٹڈ بھی ہیں، اور یہاں پہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی تفسیر کا جو ہے وہ لیکچرز میں ڈیلیور کروں گی، اور تفسیر کا اگر میں آپ کو پیٹرن بتاؤں تو بہت سارے مفسرین ہیں جن کو یہاں پہ کیا جاتا ہے، فالو کیا جاتا ہے، ان کے لیکچرز وغیرہ سارے، اور ان سب سے جو ہے وہ لے کے پوائنٹس اور پراپر ایک جامع اور یہ کہہ لیں کہ آسان ترین جو ہے وہ اس کو ورڈز کے ساتھ ڈیلیور کیا جاتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ بہت انجوائے کریں گے آپ کا یہ جو سفر ہمارے ساتھ شروع ہوا ہے۔ یہاں پہ صرف ایک بات کہنا چاہوں گی کہ یہاں پہ یہ کلاس میں اس وقت جتنے بھی لوگ موجود ہیں نا، آپ یہ سمجھیں کہ یو آر دا چوزن پیپل، ٹھیک ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جو ہے وہ اتنی ساری مسلمان کہنے کو تو ہم ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ہماری لائف کا مقصد کیا ہے، تو اگر جیسے شروع میں آپ کے ساتھ حدیث شیئر کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے ساتھ، آپ سب کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہوا ہے، انشاءاللہ ہم یہاں پہ رہیں گے، ہم تعلیم حاصل کریں گے، ہم یہ جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہم سے کیا ڈیمانڈ ہے، اور لیکچرز جو ہیں وہ آپ کو پراپر احادیث کے ساتھ، ابھی آپ نے یہ اورینٹیشن میں بھی دیکھ لیا ہوگا کہ ہم نے اپنی جتنی بھی بات رکھی ہے وہ احادیث کی روشنی میں، آیات کی روشنی میں رکھی ہے، جو چیز ہمیں نہیں ہوتی نا، مطلب جس کے بارے میں ہم شور نہیں ہوتے، وہ اس کو ڈیلیور بھی نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ چیز آپ بہت یہ فیل کریں گے کہ ہمیشہ جو بھی آپ کو نالج دیا جائے گا وہ بہت اوتھینٹک ہوگا، اور ہمارے جو بہت سارے مفسرین ہیں ان کو جو ہے وہ فالو کیا جاتا ہے، ایسے اگر آپ کہیں گے تو کسی ایک کو ہم نہیں فالو کرتے، ٹھیک ہے، جیسے النور کی بات کی ہے تو ہم لوگ وہاں کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، اور یہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی، ڈاکٹر نکت ہاشمی، ٹھیک ہے، یہ ڈاکٹر اسرار احمد، ان کی تفاسیر، یہ ساری جو ہے نا، یہ ساری اس کو لے کے تو اس کے ساتھ ایک لیکچر تیار کیا جاتا ہے، تو انشاءاللہ ہمارا یہ سفر بہت خوبصورت رہے گا، آپ انجوائے بھی کریں گے اور بہت کچھ سیکھیں گے بھی، اور آپ نے یہ دعا ضرور کرنی ہے کہ ہم جو سیکھیں اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ بھی کر سکیں۔ الحمدللہ کافی ساری باتیں جو ہے وہ ہماری ہو چکی ہیں اس سے ریلیٹڈ، ابھی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ تھوڑا سا دیتے ہیں، ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس بھی ہیں ہمارے بیچ کے جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو آفرین کون آنا چاہے گا اسٹوڈنٹس میں سے؟ جی ہمارے جی اسٹوڈنٹس سفیرہ، جو آپ ہمارے ون بائی ون ساتھ، کال کر لیجیے۔ ہاں جی، جو سمرا آپ بتا دیں، مینشن کر دیں اسٹوڈنٹس کو، تو روبینہ طیب نے کہا ہے وہ آنا چاہتی ہیں، انہیں آنے دیں، چلیں آپ روبینہ طیب آپ آئیں اور اپنے کچھ ویوز ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ کیا بولنا ہے باجی؟ جی روبینہ مائک انمیوٹ کیجیے اور بولیں آپ۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ پرانے جو اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے یا انہوں نے بولنا ہے؟ وہ پوچھ رہی ہیں کیا بولنا ہے؟ نہیں ہمارے جو پرانے روبینہ اسٹوڈنٹس ہیں طیب نا، ہے، انہوں نے افشا عمران ہے۔ جی روبینہ طیب، افشا عمران، نگہت، دونیا، جی میں جو بھی اویلیبل جی ہیں کہیں آ جائیے۔ جی ابھی میں کہنا چاہتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میری آواز آ رہی ہے؟
जी वालेकुम जी अस्सलाम जी रुबीना, आपकी रहमतुल्लाहि व आवाज आ रही है, कंटिन्यू बरकातुहू। कीजिए। जी कंटिन्यू करें। जी जी आपी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि आज हम इस मुकाम पर आए हैं कि हम अपने आने वाले दोस्तों को, अपनी बहनों को इस एकेडमी की तफसीलात के बारे में बताएं जो हमने यहाँ से सीखा है। और दूसरा, मैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया यहाँ पे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अपना दौरा कुरान जो है वो दूसरी दफा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और हमारी वो बहनें जो नहीं आई हैं, मैं दिल से चाहती हूँ कि मैं उनको वो गाइडलाइन दूं जो कि मेरी एक फ्रेंड ने यहाँ पे जो एकेडमी में है, समरा वकास, जो उन्होंने मुझे दी। जब मैंने उनसे अपनी फीलिंग्स शेयर की कि मैं कुरान पाक की तफसीर जो है वो पढ़ना चाहती हूँ, तो आप मुझे कोई ऐसी एकेडमी बताएं जहाँ पे मैं सेटिस्फाइड होके अपना काम कर सकूं, मतलब मैं दिल से वो पढूं और समझूं, उसको सीखूं। तो जब उन्होंने मुझे बताया, लेकिन मैंने इसका कोई नोटिस नहीं लिया। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी आने वाली बहनों को ये बताऊं कि जो टाइम मैंने सोचने में कुछ दिन लगाए थे, 15-20 दिन, वो ये दिन ना लगाए ना। वो मतलब मैं उनको ऐसी इंफॉर्मेशन बताना चाहती हूँ कि जब मैं ये एकेडमी मैंने ज्वाइन की है, और डे 1 से आज तक जो मैंने सीखा है, और हर गुजरते दिन के साथ मेरी जो लेजिस्लेटर हैं, जितनी भी, आफरीन आपी, आप, हुमैरा आपी, और लुबना आपी और सुफैरा आपी के लिए, और वो तमाम लोग जो कि हमारे लिए दिन रात काम करते हैं, जिनमें हमारे ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, हमारी मॉनिटर्स हैं, जो वो हमारे लिए दिन रात करते हैं, उनके लिए मेरी इज्जत और मेरी मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। जब मैं ये देखती हूँ कि मैंने इससे पहले जब 1-2 अकेडमीज ज्वाइन की थी, तो वहां पे नो डाउट कि बहुत बड़े बड़े आलिम स्कॉलर्स थी वो, लेकिन वहां पे एक अफरा तफरी थी। यानी अगर मैंने ऑनलाइन क्लास ली है तो बहुत से दिन अगर मैंने क्लास नहीं ली तो मुझे किसी ने नहीं पूछा, और अगर मैंने रिकॉर्डिंग क्लास ली है और मैंने अपना लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करवाया, तो किसी ने मेरे से पूछा नहीं कि आपका लेक्चर सही था या नहीं था। और मैं इतनी हैरान हूँ इस बात पे कि क्या आज के दौर में भी ऐसा मुमकिन है कि ऐसे लोग जो फी सबीलिल्लाह बगैर किसी मुआवजे के, वो ना सिर्फ दिन रात की एफर्ट से, अनथक मेहनत से, ये नहीं कि एक किताब पकड़ी और लेक्चर डिलीवर कर दिया, बल्कि उन्होंने मुख्तलिफ तफसीर से, मुख्तलिफ उलमा की जो बुक्स हैं वहां से वो मवाद इकट्ठा करते हैं। अगर हदीस बताते हैं तो उसकी मतलब हमारे तक ऑथेंटिक हदीस पहुंचाने के लिए वो कितना उसको मतलब स्टडी करती हैं, क्योंकि जब वो हमें वो चीजें फ्राहम करती हैं, वो मटेरियल, तो उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि उन्होंने इस पे कितनी मेहनत की है। और हमारे वो तमाम टीम मेंबर्स जो हैं, जिनको हम अपने डेली के टास्क को सुनाते हैं तफसीर पढ़ने के बाद, अपना लेक्चर लेने के बाद, आप यकीन करें, मैं उन बहनों को यकीन दिला रही हूँ कि वो हमारे इतने लोगों के लेक्चर्स जो टास्क जो हमारे हैं, वो लेक्चर सुनने के बाद वो इस तरह से हमारे लेक्चरों को टास्क को सुनती हैं, और एक एक जो मिस्टेक है वो हमारी इतनी अंडरलाइन करती हैं और उसको हमें समझाती हैं एक एक चीज को। तो मुझे नहीं लगता, नो डाउट और एकेडमीज में बहुत अच्छे स्कॉलर्स होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता इतनी पंचुअलिटी, इतनी दिलचोई, कि एक बकायदा एक डिसिप्लिन है, हर काम का एक तरीका कार है। और ये नहीं कि मैं कोई मतलब अपने कोई शो ऑफ करने के लिए ये कह रही हूँ, बल्कि मैं वाकई में मैं हैरान हूँ कि आज के दौर में क्या कुछ ऐसे लोग हैं, या अल्लाह ताला ने उनके दिलों में ऐसी मोहब्बत डाल दी है कि बकायदा हर चीज का एक सेटअप है। डेली जो हमारी क्लास होती है उससे पहले उसको बकायदा मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया जाता है, मीटिंग होस्ट्स हैं, उसके बाद जो है वो टास्क देने के लिए अलग से मॉनिटर्स हैं, फिर चेक करने के लिए और मॉनिटर हैं, फिर हमारे साथ जो डिजाइन शेयर किए जाते हैं उसके लिए अलग से लोग, और ये सारे लोग जो हैं इनको हम क्या देते हैं, ना तो इनका कोई अपना जाती फायदा है और ना हमसे ये कोई ऐसी पेमेंट ले रहे हैं, बल्कि ये फीस सबीलिल्लाह हमें देते हैं, सिर्फ इसलिए कि इन लोगों के दिलों में अल्लाह ताला ने अपनी ऐसी मोहब्बत डाल दी है, और ये जो लोग हैं इनको हमारे लिए मशले राह बना दिया है। तो मैं आप लोगों का आज बहुत बहुत, वैसे तो मेरा डेली दिल करता है जब मीटिंग शुरू हो रही, क्लास शुरू हो रही होती है, और मैं, आप यकीन करें, मैं इतना, मुझे उसी टाइम से मजा आना शुरू हो जाता है जबकि लोग सिर्फ अभी स्टूडेंट सलाम ही ले रहे होते हैं, और वो सलाम जो वो ले रहे होते हैं ना, मुझे वो सलाम सुन के भी इतना मजा आता है। और फिर आप लोगों की तफसीर की क्लास, ग्रामर की क्लास, और ग्रामर यकीन करें मुझे नहीं लगता कि कभी भी जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हों कभी किसी के दिल में आया हो कि हम ग्रामर सीखें, लेकिन ये जो हमने ग्रामर सीखी ये हमें इतना मजा आता है
کہ ہم جب کسی کے سامنے بھی بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم صرف یہاں سے تفسیر نہیں سیکھتے، اور کئی دفعہ میں کلاس لے رہی ہوتی ہوں، میرے گھر میں گیسٹ آتے ہیں تو میں ان کو بتا رہی ہوتی ہوں کہ میں گرامر سیکھ رہی ہوں، اور وہ اتنا حیران ہو رہتے ہیں کہ ہیں مطلب آپ لوگوں کے سارا کچھ سکھایا جاتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچنے کا ایک راستہ دکھایا۔ اور پھر جو سیمیسٹر ہمارے ہوتے ہیں اس میں کون ایسے کرتا ہے کہ جو پہلے سے لیکچر بھی ہمیں دیے ہوتے ہیں لیکن دوبارہ سے ہمیں تیاری کروانے کے لیے پیپر کی ہمیں دوبارہ سے ان چیزوں کو ریوائز کروایا جاتا ہے۔ مطلب اس طرح ہمارے آگے تو ہر چیز سجی سجائی بنا کے دی جاتی ہے۔ کیا آج کے دور میں ایسا ممکن ہے؟ میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ اور اپنی تمام سٹوڈنٹس کی طرف سے، اپنی تمام لیجسلیشن کا اور اپنے تمام مانیٹرز کا اور وہ تمام ورکرز جو ہمارے لیے کام کرتے ہیں اور اس ساری چیزوں کو بنا کے ہمارے آگے رکھتے ہیں، میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اور انشاءاللہ میں اپنی بہنوں کو، نہیں آنے والی بہنوں کو یہی کہتی ہوں کہ آپ لوگ میرے کہنے پہ اور ان تمام سٹوڈنٹس جو یہاں پہ موجود ہیں، میں ان کی طرف سے بھی آپ کو کہہ رہی ہوں، آپ انشاءاللہ اس اکیڈمی کا حصہ بنے تو آپ لوگ خود فیل کریں گے کہ کیا جو میں نے بولا ہے اس کا ایک ایک لفظ سچ ہے یا نہیں ہے، اور کیا جو اس ٹیم کی ہمارے اکیڈمی کی جو تعلیمات ہیں آیا آپ کے دل میں اتر رہی ہیں یا نہیں، یا ایک ایک چیز اگر آپ نے پوری نہیں سیکھی تو اس میں آدھی کچھ نہ کچھ آپ نے اس کا پورشن ضرور سیکھا ہوگا۔ روبینہ جزاکم اللہ ماشاءاللہ خیرا بہت کثیرا۔ خوبصورت بات آپ نے کی اور بہت دل ہمارا آپ نے خوش کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب جتنے یہاں موجود ہیں، ہمارے سارے اسٹوڈنٹ، سارے ہر انسان کو اس اکیڈمی سے فائدہ بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر ہم سب کو دیں، آمین یا رب العالمین۔ جی افشا آپ ہیں یہاں پہ، افشا عمران؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں اللہ کے بعد آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اپنی اس پیاری سی اکیڈمی النساء کا اور اپنی لیجسلیٹرز لبنہ آپی، حمیرہ، سفیرہ اور آفرین سسٹر کا شکریہ ادا کر سکوں۔ میرا اس اکیڈمی سے جڑنے کا ذریعہ جو بنا وہ فیس بک تھا، وہاں میں نے النساء اکیڈمی کا میسج دیکھا۔ پہلے تو اپنا نمبر شیئر کرتے ہوئے تھوڑا پریشان ہوئی، لیکن پھر ان سے بات کر کے تسلی ہوئی کہ سب صحیح ہے۔ میں شروع سے ہی اسلام کے بارے میں جاننا چاہتی تھی، لیکن مشکل تھا، بچے تھے چھوٹے اور گھر کے، پتہ ہے کہ ہاؤس وائف کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور اللہ نے پھر مجھے اس اکیڈمی سے جوڑ دیا۔ مجھے اس اکیڈمی کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ یہ کسی فرقے کو پروموٹ نہیں کرتا۔ لبنہ آپی نے بڑی محنت اور لگن سے ہمیں تجوید کرائی اور نماز پڑھانی، ہمیں صحیح طریقے سے پڑھنے کا طریقہ ہمیں بتایا۔ آج میں قرآن کی آیات کو اگر صحیح طریقے سے پڑھ پاتی ہوں، کوشش کرتی ہوں، تو میں لبنہ آپی کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ اور پھر حمیرہ، سفیرہ اور آفرین سسٹرز، آپ کا میں کیسے شکریہ ادا کروں، بہت مشکل ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں قرآن پاک سے، فقہ سے، حدیث سے اتنا قریب کر دیا، اور عربی گرامر ہمیں جو کروائی اور اتنے اچھے طریقے سے کروائی کہ ہم انجوائے کرتے ہیں، پریشان کبھی ہو جاتے ہیں، لیکن اتنے اچھے طریقے سے ہمیں آفرین سسٹر کراتی ہیں کہ اس کو بہت اچھے طریقے سے ہم کر پاتے ہیں۔ تو آج میں جو کچھ قرآن، حدیث اور فقہ کے مسائل اور عربی کے بارے میں جو بھی جانتی ہوں، تو آپ سب کی محنت کا نتیجہ ہے۔ آپ سب کے ذریعے سے ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، حدیث، سنت کے بارے میں، اپنی امہات المومنین کے بارے میں جو جان پائے ہیں۔ ابھی سیکھنے کا عمل ہمارا جاری اور انشاءاللہ جاری رہے گا آپ لوگوں کے ساتھ۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ اپنی گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ ہماری تربیت کا ذمہ بھی آپ لوگوں نے بہت خوبی سے ادا کیا اور کر رہی ہیں۔ اللہ آپ سب سے راضی ہو، اور ہماری گل اور جتنی بھی سپروائزرز ہیں، جتنے بھی ہمارے ٹاسک کو دیکھنے والی ہیں، جن کی وجہ سے ہم روزانہ اپنی کلاس اٹینڈ کر پاتے ہیں، اپنے ٹاسک کرتے ہیں، اس کے رزلٹ دیکھتے ہیں، ان سب کا بہت شکریہ۔ اللہ ہماری اکیڈمی کو بہت سی ترقیاں عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اس کے ساتھ جوڑے رکھے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر کثیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ لوگوں کے اتنے خوبصورت ویوز اور باتیں سن کر بہت دل خوش ہوا۔ اچھا نگہت آپ ہیں، نگہت بٹ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ وعلیکم باللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں نگہت بٹ، لائف اسٹوڈنٹ، بیچ 1 کی اسٹوڈنٹ، میں آپ تمام مومنات بہنوں کو النساء کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ، آج ہماری اکیڈمی النساء کو آلموسٹ 1.5 ایئر ہو گیا، اور الحمدللہ
اس کا سیکنڈ بیچ جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے کو ہے، اور انشاءاللہ روز دورہ قرآن کے بعد ہم اس کا تیسرا بیچ سٹارٹ کریں گے۔ ان تمام کامیابیوں کا سہرا اللہ رب العزت کی خصوصی نظر کرم کے بعد ہماری اکیڈمی کی جو لیجسلیٹرز ہیں ان کے سر جاتا ہے۔ انہوں نے بہت انتھک محنت کی، جس کے بعد آج ہم اس پلیٹ فارم پر اپنی نئی مومنات بہنوں کے ساتھ اکٹھے ہیں۔ ہماری اکیڈمی کی جو لیجسلیٹرز ہیں ان میں ہماری آفرین آپی، سفیرہ آپی، ہماری بہت ہی پیاری آپی لبنہ آپی اور حمیرہ آپی ہیں، جنہوں نے اپنی نہ دن کو دیکھا نہ رات کو دیکھا، انتھک محنت کی اور ہم سب کو اس اکیڈمی کے ساتھ اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑے رکھا، اور آج ہم اس مقام پر ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو پیاری اور ایکٹیو ٹیم ممبرز ہیں اور ہماری اکیڈمی کی اسٹوڈنٹس ہیں، جن کی بدولت آج ہم سب کو یہ مبارک دن دیکھنے کو ملا کہ ہم پھر ایک دفعہ بہت سی نئی بہنوں کے ساتھ دورہ قرآن کا دوبارہ نیا سفر کریں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے جس نے ہمیں النساء جیسی اکیڈمی کا پلیٹ فارم مہیا کیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کو اس کے ساتھ جوڑے رکھے۔ یہ بہت ہی بڑی کامیابی اور مبارک گھڑیاں ہیں کہ ہماری جو لیجسلیٹرز ہیں انہوں نے بہت محنت کی، ہمیں زندگی کے ہر مرحلے میں ہر قدم پر جس مقام پر جس زندگی کے گائیڈ لائن ہمیں ضرورت ہوئی انہوں نے ہمیں فراہم کی، چاہے وہ قرآن کی تفسیر ہے یا تجوید ہے، عربک گرامر ہے یا فقہ ہے یا حدیث کا، زندگی کا کوئی بھی موضوع ہے، تو ہماری تمام لیجسلیٹرز نے، ہماری ٹیم ممبرز نے جو بھی ہمیں پڑھایا، اس کا لیکچر، اس کی ریکارڈنگ ہمیں اس کے بعد فراہم کی، جس میں ہماری ٹیم ممبرز کی بہت انتھک محنت اور کوشش ہے۔ اور میں بہت خوش ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ یہ دن مہیا کیا، یہ فراہم کیا کہ ہم سب ایک دفعہ پھر اس مقام پر جمع ہیں، اور ہماری ٹیم ممبرز کو اللہ تعالیٰ دن دگنی اور رات چگنی ترقی، اس اکیڈمی کو ترقی فراہم کرے، اور ان کو صحت عطا فرمائے کہ جنہوں نے یہ سب کام کیا اور ہم اس مقام پر جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ النساء کے ساتھ ہمیں جوڑے رکھے سفر میں رہیں۔ میری ٹیم ممبر نے آپ کو جو ہمارا پروسیس ہے پڑھانے کا، کہ ہماری اس میں پورا ویک میں جو بھی تفسیر ہوتی ہے، فقہ کی کلاس ہوتی ہے، عربک گرامر ہوتی ہے، حدیث کا ایک ویکلی ڈے ہوتا ہے جس میں ہمارا ڈیلی ٹاسک ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہماری ٹیم ممبر ہیں وہ تمام اسٹوڈنٹس کو ٹاسک کو چیک کرتی ہیں، ہر پوائنٹس کو نوٹ ڈاؤن کرتی ہیں، جو جس کی مسٹیک ہے اس کو وہ چیز بتائی جاتی ہے، اور بہت اچھے طریقے سے ہر ایک کا جو ہے وہ تزکیہ نفس ہوتا ہے کہ وہ قرآن کو ہم لوگ سیکھ رہے ہیں تو ہم کس مقام پر پہنچ رہے ہیں، آہستہ آہستہ ہماری زندگیوں میں کیا چینج آ رہا ہے۔ تو میں تمام بہنوں کو جو بھی اس سے نئے سفر میں ہمارے ساتھ ہیں، اور جو پہلی ہماری جو ٹیم ممبرز ہیں، جو ہماری اکیڈمی کی اسٹوڈنٹ ہیں، سب کو کہتی ہوں کہ ہمیشہ وہ اس اکیڈمی کے ساتھ، اس جماعت کے ساتھ جڑی رہیں، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر سے بہتر نئے آنے والی زندگی مرنے کے بعد ہوگی اس کے لیے تیار کر سکیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ واصل دنیا فی اللہ۔ ماشاء اللہ نگہت، بہت خوشی ہوئی آپ کے جذبات سن کر۔ اچھا اب یہ بتائیں، دنیا آپ ہیں؟ دنیا خرم؟ جی آپ بھی۔ جی بالکل، آ جائیں آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام دنیا خرم ہے اور گزشتہ 1 سال سے میں النساء سے منسلک ہوں۔ جس طرح اس سے پہلے، اگر اس سال سے پہلے میں اپنے آپ کو دیکھوں تو میں اسے اپنا دور جاہلیت ہی کہوں گی، کیونکہ میں بہت پریکٹسنگ مسلمان نہیں تھی۔ 5 وقت کی نماز پڑھ لی، وہ بھی اس میں سے بھی کوئی چھوٹ گئی تو فکر ہی نہیں ہوتی تھی کہ جب مرنا بھی تو ہے، اگلے جہان اللہ کو کیا جواب دیں گے، قبر کو کیسے قبر میں سوالات کو کیسے فیس کروں گی۔ رمضان کے سال بعد رمضان کے روزے رکھ کر اور اس میں قرآن پاک پڑھ لیتی تھی تو سمجھتی تھی بہت بڑا میں نے کوئی تیر مار لیا۔ اور ہم ایسے لوگ ہیں کہ جب تک ہمیں لوگوں کی مار نہیں نہ پڑتی، ہم اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ایسے شکوے کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے جیسے ہم نے بہت کوشش کی، حالانکہ ہم بالکل زیرو ہوتے ہیں۔ اتنے سوال، اتنے شکوے میرے دل میں تھے، میں اللہ تعالیٰ سے کرتی تھی پر مجھے جواب ہی نہیں ملتا تھا۔
میں سوچتی تھی کبھی کبھی استغفر اللہ کہ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا اور وہ مجھے بھول گیا دنیا میں بھیج کے، اور کبھی نہیں یہ دل میں خیال آیا کہ جو کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے، جو ہمارے پاس ہے، جو ہم کھول کے پڑھتے ہیں، اس میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہوں گے، کئی جگہ بشارتیں دی ہوں گی، کئی جگہ منع کیا ہوگا کہ یہ کام نہیں کرنا، لیکن کبھی نہیں سوچا، اللہ تعالیٰ میری اس خطا کو معاف کرے کہ میں ان کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتی تھی، کچھ سمجھ ہی نہیں آتا تھا کیونکہ کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ پھر جب دورہ قرآن شروع ہوا پچھلے سال، میں نے اکیڈمی کے ساتھ میں منسلک ہوئی، تو تفسیر کے جو بیان میں سنتی، مجھے اس کے دوران کئی بار مجھے ایسا لگا کہ یہ تو میری فلانے مسئلے کا جواب ہے، یہ آیت تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اتاری ہے۔ اور جس خوبصورت انداز سے لیجسلیٹرز بیان کرتے کہ مجھے لگتا کہ جیسے وہ میرے لیے بیان کر رہے ہیں، مجھے کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹس تھے مجھے وہ نہیں یاد رہتے تھے، مجھے لگتا تھا یہ مجھ سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا احسان تھا کہ وہ باتیں میرے دل میں اتری، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ شوق، وہ محبت عطا کی کہ میں، اور وہ اطمینان مجھے اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا کہ مجھے تب سمجھ آئی کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں کس طرح سے ہے، اگر اس کو سمجھیں تب۔ تمام لیجسلیٹرز کی جو محنت تھی اور جو کوشش تھی کہ مجھے اللہ کے ذکر کی سمجھ آنے لگی۔ ہمارے جو ٹپیکل علماء ہیں وہ ہمیں بہت ڈراتے ہیں، صرف عذاب کی وعیدیں سناتے ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ اللہ تعالیٰ نے بشارتیں بھی تو دی ہیں۔ ہمیں دین اتنا مشکل لگنے لگتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر ہی نہیں سکتے، لیکن یہاں اکیڈمی کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ اتنا بیان کا جو طریقہ تھا وہ اتنا سادہ اور ایسے تھا جیسے ہم کسی سے کنورسیشن کر رہے ہوتے ہیں، کہ وہ ساری بات سمجھ میں آتی تھی مجھے۔ کسی سوال پر جھڑکا نہیں جاتا تھا، خاموش نہیں کروایا جاتا تھا، بلکہ پوری توجہ کے ساتھ ہر اسٹوڈنٹ کو جواب دیا جاتا، ریفرنسز کے ساتھ، احادیث کے ساتھ۔ وہ دین جس کی عملی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، اس کے لیے اس کو جس بہترین انداز میں پیش کیا گیا، بیان کیا گیا، جس بہترین انداز میں ہمیں بتایا گیا کہ تنگی نہیں محسوس ہوئی، بلکہ یہ شوق میرے اندر پیدا ہوا کہ میں اور جانوں۔ اور اسی لیے دورہ قرآن کے بعد میں نے بیچ 2 میں بھی میں شامل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ میرے اس شوق اور علم کے سفر میں میری اساتذہ کا جتنا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بعد جتنا ہاتھ ان کا ہے، کہ میں شاید ابھی بھی، شاید اگر میں یہاں منسلک نہ ہوتی تو شاید ابھی بھی میں پہلے کی طرح دھکے ہی کھا رہی ہوتی۔ لبنہ آپی ہوں، اسفیرا آپی ہوں، حمیرہ آپی، آفرین آپی، ہر ایک کا اپنا اتنا خوبصورت انداز تھا، اس بہترین انداز میں وہ بات کو پیش کرتی کہ مجھے شرمندگی ہونے لگی کہ میں نے اپنی اب تک کی زندگی کو کتنا ضائع کیا، کاش یہ توفیق مجھے پہلے ملی ہوتی، لیکن دیر آئے درست آئے، اللہ تعالیٰ نے جب بھی توفیق دی، الحمدللہ اللہ کی کتاب کو سمجھنے کا موقع ملا، اور تجوید کو بھی سمجھا، تفسیر کو بھی جانا، گرامر کے جو اصول تھے وہ بھی جانے، فقہ کو بھی جان سکے۔ الحمدللہ جتنا میں اللہ کا شکر ادا کروں اور جتنا میں اپنے اساتذہ کا شکر ادا کروں، میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ صرف اتنی دعا کر سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنی زندگی اور اتنی صحت اور اتنی عطائیں دے کہ وہ مجھ جیسی بہت سی بہنوں کو ان کے دل کی دنیا کو بدل سکیں، کہ وہ اللہ کی راہ میں اور اللہ کی کتاب سے محبت اور اس کو سیکھنے کا شوق ان کے اندر بڑھے۔ اور اگر جنت کا تذکرہ اور آفرین آپی کا بیان ہو تو میرا سارا دن ایسے جھومتے ہوئے گزرتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی، کہ بس دل کرتا ہے کہ جنت میں پہنچ ہی جائیں ابھی تو۔ اور ابھی تو مجھے بہت کچھ سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ بیچ 3 میں بھی میرا ارادہ ہے، میں بیچ 3 میں بھی انشاءاللہ میں اس میں بھی شامل ہوں گی، اور اساتذہ کے ساتھ، اپنے لیجسلیٹرز کے ساتھ، جو باقی ٹیم ممبرز تھے، جو جس خوبصورتی سے وہ اس محفل کا اہتمام کرتے ہیں نا، وہ بھی بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی ذاتی مفاد کے۔ ہم ایک سے دوسری دفعہ کسی کے اوپر احسان نہیں کرتے کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ تو پہنچ نہیں رہا، ہم کیوں کریں۔ وہاں پر اس دور میں یہ کرنا بہت بڑی بات ہے۔ میرے پاس ان کا شکریہ ادا کرنے کے الفاظ نہیں ہیں، صرف میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر عطا کرے، بس اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتی، میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ وَإِيَّاكِ دنیا، ماشاءاللہ آپ نے اپنا پورا دل کھول کے رکھ دیا، اور آپ کی باتیں سن کر ہم ایموشنل ہو گئے۔ ماشاءاللہ ہمارے اتنے خوبصورت اسٹوڈنٹس، ہمارے ٹریجر، ہمارا خزانہ، ہماری دولت ہیں آپ لوگ، ماشاءاللہ بہت دل خوش ہوا۔ اور مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ الحمدللہ ٹائملی ہم نے اپنا اورینٹیشن پروگرام ہم نے مکمل کیا، اور جتنی باتیں تھیں ہمارے اسٹوڈنٹس نے بھی اپنے ایموشن ظاہر کیے۔
الحمدللہ ہمارے لیجسلیٹرز نے بھی اپنی ساری باتیں یہاں پر آپ کو پورا پیٹرن ماشاءاللہ حمیرہ جواد نے سمجھایا، اور کس طرح سے ہم اپنے سلیبس کو آگے لے کے چل رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے لے کر جائیں گے، وہ آپ لوگوں کو سمجھا دیا گیا ہے۔ اور کچھ بھی کویریز ہوتی ہیں، کوئی بھی اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی بات ہے تو آپ لوگ بالکل ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے قابل ٹیم ممبرز ہیں، وہ آپ سے ہمیشہ آپ کے ٹچ میں رہیں گے۔ وین ایور یو فیل کہ آپ نے کچھ پوچھنا ہے، کچھ معلوم کرنا ہے، تو دے آر آلویز دیر فار یو۔ لیجسلیٹرز آپ کے لیے ہمیشہ موجود ہیں۔ حمیرہ، آپ نے وائنڈ اپ کرنے کے لیے کچھ یہاں پہ بولنا ہے تو آپ کچھ اپنے پوائنٹس یہاں پہ رکھ سکتی ہیں، دین وی ول وائنڈ اپ دا کلاس انشاءاللہ۔ جی حمیرہ۔ جی بالکل، الحمدللہ ساری چیزیں اسٹوڈنٹس تک کنوے ہو گئی ہیں۔ امید ہے کہ جتنے بھی مائنڈ میں سوال آ رہے ہوں گے ان سب کے جواب جو ہے وہ پرووائڈ کر دیے گئے ہوں گے۔ پھر بھی کوئی اگر سوال ہے آپ کا تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں صرف یہ کہوں گی اسٹوڈنٹس کو کہ آپ نے پنکچویلٹی پہ خاص طور پر فوکس رہنا ہے، کیونکہ جب سرٹیفکیٹس مل رہے ہوتے ہیں لاسٹ میں تو اسٹوڈنٹس کی بہت ریکویسٹ والے آ رہے ہوتے ہیں میسیجز کے اچھا کائنڈلی ہمیں ابھی سرٹیفکیٹ دے دیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ بالکل بھی بہتر نہیں لگ رہا ہوتا ان اسٹوڈنٹس کے حق پہ جو ہے، جس طرح سے ایک کرائٹیریا بنایا گیا۔ تو جو اسٹوڈنٹ محنت کرتے ہیں سرٹیفکیٹس کے بھی مستحق وہی ہوتے ہیں۔ یہ سرٹیفکیٹ آپ کہیں بھی پریزنٹ نہیں کر سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ اس کے حصول سے آپ کو کوئی جاب مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ سرٹیفکیٹ صرف ایک خوشخبری ہوتی ہے ہم سبھی لوگوں کے لیے کہ ہم نے جس طرح سے باقی پوری زندگی اپنی ڈگریز کو سنبھال کے رکھا، ٹھیک ہے؟ کہ ہم نے اب میٹرک کیا، اب ہم نے ایف ایس سی کی، اس کے بعد ہماری بیچلر کی ڈگری ہے، پھر ہماری ماسٹرز کی ہے، تو ہم بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں نا۔ لیکن آپ یقین مانیں کہ جب آپ چھوٹا سا بھی کوئی کورس کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے کسی بھی دینی علم میں، تو اس قدر یہ چیز خوشخبری کا باعث بنتا ہے، خوشی کا باعث بنتا ہے، انسان کے دل کی راحت کا باعث بنتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ کے کلام میں بھی ہم لوگ کوئی اپنا جگہ بنا پائے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے مزید کرنا ہے۔ تو یہ جو لالچ ہے نا، یہ سبھی کے دل میں ہونی چاہیے، ایون ہمارے بھی دل میں ہے۔ جب بھی ہم کوئی کورس کرتے ہیں اس کے اینڈ پہ ہم اپنے اساتذہ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں سرٹیفکیٹ کب ملے گا۔ تو جو ڈیزرو کرتا ہے وہ سرٹیفکیٹ کا حقدار ہوتا ہے۔ تو جو بھی چاہتا ہے یہ کہ اینڈ پہ ان کو النساء کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ دیا جائے کہ آپ نے ہمارے اچھے اسٹوڈنٹس کی طرح سے ایک پورا کورس مکمل کیا، دورہ قرآن میں آپ نے پوری اپنی اٹینڈنس رکھی، آپ کو اللہ تعالیٰ کے کام سے آپ فیملیئر ہو گئے، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ چل گیا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بیان کر رہے ہیں، اللہ کی چاہت اپنے بندے سے کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہی جو ہے یہ سرٹیفکیٹ ڈیزرو کرتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو میں بار بار یہی کہوں گی۔ اس کے بعد میں آپ سب لوگوں کو انفارم کرنا چاہوں گی کہ جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا یہ بیچ کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ عید کے بعد ہماری بالکل جو آخری ایک ریویژن کی جو کلاسز ہیں وہ، اور پھر 2 پارہ ہیں وہ کمپلیٹ کروانے کے بعد وہ بیچ پورا ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ سب لوگ اپنی مارکس شیٹ، اپنے سرٹیفکیٹس لے کے ان لوگوں کو ہم انشاءاللہ گڈ بائی بول دیں گے۔ پھر بھی جو ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے، جو ہم سے محبت کرتے ہیں اسٹوڈنٹس، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ان کو ہم ویلکم کریں گے، وہ آ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ لوگوں نے یہاں پہ سیکھا، ہمارا پیٹرن تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا، سبجیکٹس بڑھ جائیں گے لیکن ایگزام دینا پڑے گا اور سب چیزوں میں پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا آپ کو۔ آپ کی لائف میں یہ چیز ساتھ آپ کو لے کے چلنی، اور اس 1 سال میں انشاءاللہ آپ اس قدر آپ کو پریکٹس ہو جائے گی کہ آپ قرآن کریم کو پڑھے بغیر آپ کا کوئی دن گزرے گا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو جس دن کلاس نہیں ہو رہی ہوتی اس دن ہم لوگ بھی مس کر رہے ہوتے ہیں کہ آج کچھ کمی رہی نا، آج ہم نے صرف دنیاوی کام کیے، تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے لیے ہم نے کوئی ایفرٹ نہیں کی۔ تو پھر یہ چیز آپ کی زندگی بھر آپ کے ساتھ رہتی ہے، اور پھر آپ یہ بھی ہے کہ آپ باؤنڈ نہیں ہوتے ہیں کہ آپ نے صرف ایک ہی جگہ سے سیکھتے رہنا ہے۔ پھر سیکھنے کا مرحلہ بڑھنا چاہیے، مزید آگے، مزید آگے، مزید بہتر، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سبھی لوگوں کے لیے آسانیاں فرمائیں۔